ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیت املاق، مفلسی کے خوف سے۔ اس آیت میں قتل اولاد کی ممانعت آئی ہے۔ اولاد کو قتل کرنے سے پہلی مراد تو یہ ہے کہ اولاد کو پیدا ہونے کے بعد مار ڈالا جائے۔ دوسری مراد پیدا ہونے سے پہلے مار ڈالا جائے، اور تیسری مراد اخلاقی موت دے دی جائے، یعنی والدین اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم رزق دیتے ہیں ان کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی۔ ان قتلہم، بے شک ان کا قتل کرنا یعنی اولاد کا قتل کرنا، کانا ہے خطأ کبیرا، خطا بہت بڑی۔ اس ٹاپک کو ہم نے کافی ڈیٹیلز کے ساتھ سورہ انعام میں پڑھا الحمدللہ۔ دوبارہ سے 15ویں پارے پر اس ٹاپک کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو یہاں کی گئی کہ اولاد کو قتل نہ کرو، اور کس ڈر سے؟ مفلسی کے ڈر سے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ تمہاری اپنی محنت اور پلاننگ کا نتیجہ ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ تمہارے حقیقی رازق ہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہیں، اور جیسے ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اس طرح تمہاری اولاد کے رزق کا بندوبست بھی ہمارے ذمے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم۔ اگر تم مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل کرتے ہو تو تمہارا اللہ پر توکل نہیں۔ اللہ تمہیں بھی رزق دے رہا ہے اور وہی تمہاری اولاد کو بھی دے گا۔ اگر ایکسپنسز کا اتنا ہی ڈر ہے، مفلس ہو جانے کا اتنا ہی ڈر ہے، تو پہلے تمہیں خود مر جانا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا جو قتل ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج آپ دیکھیے تو کتنے مرد حضرات بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ریزن دیتے ہوئے ابارشن کروا دیتے ہیں کہ نہیں، ہم بچے بڑے نہیں کر سکیں گے، ان کی ہم تربیت نہیں کر سکیں گے، ان کو ہم اچھی تعلیم نہیں دے سکیں گے، ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ اور بہت ساری عورتیں جہاں یہ والا ریزن بھی دیتی ہیں، وہاں اپنے حسن کو برقرار رکھنے کی وجہ سے بھی اپنا بچہ گرا دیتی ہیں۔ یعنی پریگننسی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ابارشن کروا دیا جاتا ہے۔ یا پھر آپ دیکھیں بہت سارے جو عربس تھے، دور جاہلیت کی میں بات کر رہی ہوں، کہ بعض قبائل اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہ بات ہم بہت تفصیل سے پڑھ بھی چکے ہیں۔ ایک بہت اہم بات یہاں اس آیت کے حوالے سے جاننے کی ضرورت ہے کہ مانع حمل طریقوں اور کوششوں پر قتل اولاد کے حکم کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن باقاعدہ پریگننسی ہو جانے کے بعد اسے ضائع کرنا بہرحال قتل اولاد کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اپنی اولاد کو قتل کرے گا تو پھر اس نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں بھی پڑھا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا بے شک یہ تو بڑا گناہ ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو یہاں اس آیت میں اس لیے کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر قتل اولاد کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، اور بچے کو مارا بھی کیوں جاتا ہے؟ کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے گا،
یعنی ہم اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قتلہم کان خطئا کبیرا۔ پھر فرمایا ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، الزنا، زنا کے، یعنی ایسے اسباب سے بھی بچو کہ جس سے تم زنا کی طرف جا سکتے ہو۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو، یہ کہنے کے بجائے حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اس طرح کی بات میں انتہائی احتیاط کا مفہوم ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ہر اس معاملے سے خود کو بچاؤ جو تمہیں زنا تک لے جانے یا پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور وہ کون سے اسباب ہیں؟ مثلاً نامحرم عورتوں کو دیکھنا، ان سے باتیں کرنا، ان سے ملنا، پھر اسی طرح سے عورتوں کا بے پردہ اور بن سور کر گھروں سے نکلنا، پھر اسی طرح سے فحش ڈرامے، فلمیں، لٹریچر اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال، یہ سب وہ اسباب ہیں جس سے انسان زنا کی طرف جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں تو قتل اولاد سے منع کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ زنا سے منع کر رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور نہ تم قریب جاؤ زنا کے۔ کیوں؟ انہو، بے شک وہ، کانا ہے، فاحشتاً، بے حیائی، وساء سبیلا، اور برا راستہ۔ زنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے نسب کے خلط ملط ہونے اور بالآخر نسل انسانی کی تباہی ہو سکتی ہے۔ تو زنا وہ بدترین فعل ہے جو فطرت سلیم، عقل اور شریعت یعنی ہر اعتبار سے گناہ عظیم ہے، اور اس زنا کی وجہ سے معاشرے پر بہت ہی خطرناک اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی، اور ان کا نسب اور ان کی نسل خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور ایک اچھا معاشرہ، ایک پاک صاف معاشرہ اخلاقی تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جو بھی اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جہنم میں ہی ڈالیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا اس کو سخت گناہ ملے گا، اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا، یعنی جہنم میں اسے اللہ تعالیٰ ضلالت کے ساتھ رکھیں گے۔ تو یہ زنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی تقدیر میں زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جس کو وہ لامحالہ کرے گا۔ تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے، اور دل خواہش اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو مختلف اعضاء کے زنا کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ بری چیزیں دیکھنا۔ کانوں کا زنا کیا ہے؟ میوزک سننا، بری باتیں سننا، فحش باتیں سننا۔ زبان کا زنا کیا ہے؟ ان گندی باتوں کو اپنی زبان سے نکالنا۔ پھر اسی طرح سے ہاتھ کا زنا اور پاؤں کا زنا، یعنی انسان غلط رشتے کی طرف قدم بڑھائے۔ پھر یہ کہ دل تو خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کی کنفرمیشن کرتی ہے یا پھر اس کی تکذیب کرتی ہے، یعنی اس بات کو جھٹلا دیتی ہے۔ کتنا زیادہ ضروری ہے ہمیں اپنے اعضاء کی بھی حفاظت کرنا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی بری چیز آنکھوں کے سامنے آئے تو کیا حکم ہے کہ ہم اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ تو زنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں بتایا انہ کان فاحشہ، بے شک وہ ہے بے حیائی، وساء سبیلا،
اور برا راستہ، یعنی یہ اتنا برا راستہ ہے کہ اس راستے پر جو چل پڑا اس کی آخرت برباد ہے. کیونکہ زنا کی صورت میں جو معاشرے میں بھی برائیاں عام ہوتی ہیں اور جو پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی یہ برا راستہ ہے. اور obviously آخرت تو اس شخص کی برباد ہے ہی. ایک روایت آتی ہے، کافی طویل روایت ہے، اور اس روایت میں ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے زنا کی اجازت چاہی. اب یہ بڑی جرت والی بات تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نوجوان نے آ کر ایسی بات کہی. لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے ڈانٹا اور کہا خاموش ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے کلوز بٹھا لیا. وہ قریب آیا اور جب بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ پر اللہ فدا کرے ہرگز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ بھی اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے ہرگز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اس کام کو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کام کو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پر فدا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اس کام کو اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو اس کام کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پر فدا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اس کام کو اپنی پھوپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو اس کام کو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پر فدا کرے ہرگز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اس کام کو اپنی خالاؤں کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور یہ دعا کی الہی اس کے گناہ بخش اور اس کے دل کو پاک کر اور اسے عصمت والا بنا. پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان ایسے کسی کام کی طرف نہیں جھانکتا تھا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس شخص میں خیر تھی. وہ اس غلط کام کو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن چونکہ یہ شیطان کے حملے کا شکار تھا، یہ خود تو زنا کرنا چاہتا تھا. وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ جس بھی عورت سے زنا کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی ماں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی بہن ہو، کسی کی بیٹی ہو، کسی کی پھوپھی ہو، کسی کی خالہ ہو. وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کے اندر خیر دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے اس کی تربیت کی. آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے نوجوان بچے اور بچیوں کو صرف اور صرف غیرت دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم اگر کسی کی بھی بہن یا بیٹی کے ساتھ ریلیشنز رکھیں گے تو کل کو ہماری اولاد کے ساتھ بھی کوئی رکھے گا، ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی کوئی رکھے گا، ہماری بہنوں کے ساتھ بھی کوئی رکھے گا. اور اس طرح کی چیز اگر کسی کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ اندر سے ہل جاتا ہے. یعنی وہ کسی لڑکی سے ریلیشنز بنائے ہوئے ہوتا ہے اور جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ بھی کسی نے اس طرح کی چیز کی ہوئی ہے تو وہ اندر سے ہل جاتا ہے. اس کو پھر احساس ہوتا ہے صحیح معنوں میں کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں اب اس برائی کو غلط سمجھا ہی نہیں جا رہا اور لڑکا اور لڑکی کی دوستی عام ہو گئی ہے اور لوگ اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ لڑکا اور لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ لڑکی کی لڑکی سے دوستی ہوتی ہے اور لڑکے کی لڑکے سے دوستی ہوتی ہے. یہ صرف باتیں ہیں کہ ہم تو صرف فرینڈز ہیں. یہ راستہ ہے وہ زنا کا کہ جس پر آج کی یہ جنریشنز چل رہی ہیں. آپ دیکھیے تو جو یہ مخلوط تعلیمی سلسلے شروع ہو گئے ہیں، پہلے اس کا بالکل بھی تصور نہیں تھا. ہمارے معاشرے میں کو ایجوکیشن کا کوئی تصور نہیں تھا. آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں، کوئی تصور نہیں تھا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ چھوٹی عمر سے بچوں کو ایجوکیشن ہی دی جا رہی ہوتی ہے.
ایسا لگتا ہے کہ پہلے یہ کو ایجوکیشن جو لوگوں کو بہت زیادہ بری لگتی تھی اب بری لگتی ہی نہیں. ایسا لگتا ہے ہمارا معاشرہ اس کو ایجوکیشن کے سسٹم کو ایکسیپٹ کر گیا ہے. اب اگر کسی کو ہم کہتے ہیں کہ جی کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے تو سامنے کیا جواب ملتا ہے؟ یہ تو آج کل کی ضرورت ہے. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ لڑکوں کو الگ پڑھایا جائے اور لڑکیوں کو الگ پڑھایا جائے. اور اب تو ایک نیا فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے, اور اس کو نیا بھی کیسے کہوں میں, یہ تو بہت ہی پرانی برائی ہے, ہومو سیکشوالٹی جس کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے. اور یہ چیز اتنی عام ہوتی جا رہی ہے اور لوگ اس کو اپنا حق سمجھ کر ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یعنی میں جیسے چاہوں جیوں, یعنی جو میرا دل چاہتا ہے وہ میں کروں, اس دنیا میں میری مرضی چلے گی. آپ دیکھیے تو کیا نفسیات ہوتی جا رہی ہے انسان کی. ایسا لگتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا, فطرت سے ہٹ گیا, اور انسان سوچتا ہے کہ وہ ان غلط ریلیشن شپس کی وجہ سے سکون پاتا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں, بہت زیادہ ہی بے سکونی ہے. آج جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں غلط ریلیشنز میں ملوث ہیں, وہ اپنے لیے جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو ایک پاک باز لڑکی یا ایک پاک باز لڑکا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اگر لڑکے اور لڑکیاں دوستیاں رکھتے ہیں تو جانے وہ دوستیاں کب عشق میں اور آگے چل کے جانے وہ کتنی غلط چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری حدیث میں رہنمائی کی ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی اگر اکیلے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہے. اب تو اگر کسی کو ویسے ہی کوئی دوست نہیں مل رہی یا مل رہا تو ایسی ایپلیکیشنز ہیں کہ جس کے ذریعے لوگ یہ اپنی غلط خواہش پوری کرتے ہیں. کہنے کو تو ہمارا اسلامک اسٹیٹ ہے الحمدللہ, لیکن سب سے زیادہ برائیاں بھی آپ کو یہاں ملیں گی. جو نان مسلم اسٹیٹس ہیں ٹھیک ہے, وہ اللہ کے نافرمان ہیں, وہ اللہ کے انکاری ہیں, غلط کر رہے ہیں, ان کا غلط کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ تو ویسے بھی اللہ کو نہیں مانتے. لیکن ہم تو کلمہ گو ہیں, یوں تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہمارے حالات آپ دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں. شاید آپ جتنے سیکیور ماحول میں اپنے گھروں میں الحمدللہ جتنا بھی شکر ادا کریں, ہر وقت سجدے میں بھی پڑے رہیں نا, تو کم ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے آس پاس کا ماحول کتنا آلودہ ہو چکا ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہیں آپ کی اولاد ہی اس میں نہ پڑ چکی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اور آج کل آپ دیکھیے کہ شادی شدہ لوگوں کے افیئرز ہیں, مطلب کتنی شرمناک بات ہے نا. حالانکہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جرم کہا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ جوڑا اس کو کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے. ایسا نہیں کہ ایک گولی مار کر اس کو ختم کر دیا گیا, رجم کی سزا بڑی ہی عبرتناک ہے. یعنی پتھر مار مار کے اس کو بڑی ہی عبرتناک موت دی جائے تاکہ سبھی عبرت پکڑیں. لیکن آپ دیکھیں کہ شادی شدہ لوگ آج کل اس طرح سے افیئرز میں مبتلا ہیں, اللہ ہی رحم کرے ہمارے حالوں پر. تو ایسا کیوں ہے کہ انہیں اپنے جائز رشتے میں کشش محسوس نہیں ہوتی؟ کہیں نہ کہیں تو کوئی مسئلہ ہے. آج آپ دیکھیں تو خواتین دوسروں کے لیے تو بنتی سنورتی ہیں, لیکن اپنے شوہر کے لیے نہیں. اس لیے اس کو اپنی بیوی میں کوئی اٹریکشن فیل ہی نہیں ہوتی. اس کو آفس میں اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی زیادہ اٹریکٹیو فیل ہوتی ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ زنا تو عام ہوگا ہی, اور آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہی نہیں ہے. ایک تو اس موبائل فون نے جدائیاں بڑھا دی ہیں. ہر کوئی اپنے موبائل میں اتنا بزی ہے کہ ساتھ بیٹھا ہوا شخص نظر ہی نہیں آ رہا, یا ساتھ بیٹھی ہوئی بیوی نظر ہی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم کرے. آپ ہمیشہ اپنے لیے ایک دعا کیا کریں, جو بھی ان میرڈ بچیاں ہیں وہ یہ کہ اللہ آپ کو نیک جوڑا نصیب کرے. اور جب بھی آپ کی شادی ہو آپ اس چیز کے لیے خاص الخاص دعا کریں کہ اللہ آپ کے رشتے میں محبت تا حیات باقی رکھے, ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن تا حیات باقی رکھے,
اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوتی ہے. اور جو شادی شدہ ہیں، جن کی اولادیں ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے بھی یہ خاص الخاص دعا کریں کہ اللہ ان کو نیک جوڑا نصیب کرے اور ان کے رشتے میں امن ہو، ان کے رشتے میں محبت ہو، سکون ہو، ایک دوسرے کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہوں. بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے یہ زنا کی لعنت جو ہے وہ ختم ہوگی. اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی اس سے بچا کے رکھے. خاص الخاص دعا کرنی ہے ہم سب نے، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو فاحشہ ہے اور یہ تو برا راستہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، التی وہ جو حرم اللہ حرام کی اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ. اپنی جان کو قتل نہ کرو. اس کا ایک معنی تو خودکشی کرنا ہے کہ آپ خودکشی نہیں کر سکتے، حرام ہے. اور دوسرا معنی کسی کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، یہ بھی حرام ہے. مگر یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ قتل کرنے کی اجازت دی ہے. اس میں 5 قسم کے قتل آتے ہیں. نمبر 1 قصاص، نمبر 2 رجم، نمبر 3 مرتد کی سزا میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، نمبر 4 جنگ میں، یعنی جو حربی کافر ہے اس کو جنگ میں قتل کیا جا سکتا ہے، اور نمبر 5 بغاوت کی سزا، یعنی جو شخص اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کی سزا بھی قتل ہے، یعنی اس کو مار دیا جائے گا. ومن قتل، اور جو قتل کیا گیا مظلومن ظلم کے ساتھ، فقد تو تحقیق جعلنا بنایا ہم نے لولیہ اس کے ولی کے لیے سلطانن حق یا پھر قوت. اس حال میں کہ کوئی مظلوم قتل ہو تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے، یعنی اسے قصاص کا حق دیا ہے. فلا یسرف، تو نہ زیادتی کرے فی القتل، قتل میں، یعنی پھر ولی قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اصل قاتل کی جگہ کسی اور کو قتل نہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی قصاص میں اصل قاتل ہی قتل ہوگا، کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا، ورنہ یہ پھر زیادتی ہو جائے گی، حد سے بڑھنا ہو جائے گا. اور اگر اصل قاتل نہ مل رہا ہو تو کسی دوسرے کو پھنسا دے، یہ بھی قصاص میں زیادتی ہے. ایک اور بات جو اس میں آتی ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ اذیتیں دے کر قاتل کو مارے، یہ بھی قصاص میں زیادتی ہے. پھر بھی اس کا غصہ ختم نہ ہو تو لاش کا مثلا کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فلا یسرف فی القتل، مقتول کا وارث بدلہ لے تو قتل میں اسراف نہ کرے. ٹھیک ہے، یسرف فی القتل کیا ہے؟ اصل قاتل کی جگہ کسی اور کو قتل کر دے. ٹھیک ہے، اصل قاتل نہ مل رہا ہو تو کسی دوسرے کو پھنسا دے، یا پھر ایک سے زیادہ قتل کر دے، یا پھر بہت زیادہ اذیتیں دے کر مارے، اور ڈیڈ باڈی کا مثلا کرے، یعنی لاش کا مثلا کرے، لاش کو بھی خراب کرے. انہو، بے شک وہ، کانا ہے، منصورا، مدد کیا ہوا. انہو، ہو کی ضمیر ایک تو وارث کی طرف جا رہی ہے جو کہ ٹرانسلیشن میں بھی مینشن ہے الحمدللہ، یعنی ولی کو بدلہ دلانے میں مدد کی جائے. اور انہو، ہو کی ضمیر مقتول کی طرف بھی جا رہی ہے، یعنی مقتول کو مدد دی جائے اس دنیا میں، یعنی مقتول کا بدلہ دلوا کر مقتول کی مدد کی جائے. انہو کان منصورا، بے شک وہ وارث یا پھر بے شک وہ مقتول ہے مدد کیا ہوا. یعنی حکومت کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. کن کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ مقتول کے وارثین کو، یا پھر آپ مقتول کا بھی معنی لے سکتے ہیں، نہ کہ قاتل کو سپورٹ کرے. ٹھیک ہے، حکومت کو چاہیے کہ انہیں سپورٹ کرے اور قاتل کو سزا دی جائے، ورنہ ظلم ختم نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. تو پہلا حصہ تو ہوپ فلی آپ کو واضح ہوگا
اچھا، قتل کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ انفرادی طور پر کسی شخص کو کبھی بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھ کر کسی کو قتل کر دے، الا یہ کہ سیلف ڈیفenس میں کوئی ڈاکو یا چور مارا جائے. یہاں تک کہ انسان خودکشی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی اپنی جان کا بھی وہ خود مالک نہیں ہے. تو خودکشی بھی ایسا ہی جرم ہے کہ جیسے کسی دوسرے کو قتل کرنا. اس لیے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ نمبر 1 خودکشی کرنا، اور نمبر 2 کسی کو قتل نہیں کر سکتے. تو خودکشی بھی ایسا ہی جرم ہے جیسے آپ کسی دوسرے کو قتل کر دیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اپنی اولاد کو بھی کوئی قتل نہیں کر سکتا، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا. یہ بھی جرم عظیم ہے. اب جو حق کے ساتھ قتل کیا جائے گا، جیسے کہ یہاں آیت میں بتایا جا رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اب جو حق کے ساتھ قتل کیا جائے گا وہ حکومت کے واسطے سے ہی ہوتا ہے. اب اگر قصاص جان کا ہے یا اعضاء کا ہے، یہ سب گورنمنٹ لیول پر ہی سارے معاملات طے ہوں گے. یہ جو 5 قسم کے قتل ہیں، سب کے سب قتل حکومت سے متعلق ہیں. انفرادی طور پر کوئی شخص دوسرے کو قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا. اس کو آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لے سکتے. جو ناحق قتل ہوتے ہیں اس پر بہت سی روایات آتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے پوری دنیا کا ناپید یعنی تباہ ہو جانا ہلکا واقعہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے قتل ہو رہے ہیں. ایک موبائل سنیچنگ میں گولی مار دی جاتی ہے، یعنی انسان کی قیمت کیا رہ گئی. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا کہ قتل عام ہوگا. جو مار رہا ہوگا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہوگا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے. یعنی ناحق قتل بہت ہوں گے. پھر یہ کہ سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ مومن کا قتل کیا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کے ختم ہو جانے سے زیادہ بڑی بات ہے. یعنی ایک مومن کا قتل ہوتا ہے، وہ لاس زیادہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اس کے مقابلے میں ساری دنیا ختم ہو جائے. یعنی ساری دنیا کا ختم ہو جانا بھی چھوٹا نقصان ہے. اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کسی مومن کو قتل کر دیا جائے. تو ناحق قتل کرنا حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کبیرہ گناہ ہے، بخاری کی روایت ہے. اور آپ دیکھیں کہ قیامت کی یہ نشانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے قتل ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ اگر کوئی ناحق قتل کرتا ہے تو obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پنشمنٹ رکھی ہے، یہ سزا رکھی ہے، یہ حدی گناہ ہے، یعنی اس پر حد جاری ہوگی. ولی کو پورا اختیار ہے، چاہے تو قاتل سے حاکم وقت کے ذریعے قصاص کا مطالبہ کرے یا دیت لے لے، یا چاہے تو اللہ کے لیے معاف کر دے. لیکن اگر وہ قصاص لینا چاہتا ہے تو پھر فلا یسرف فی القتل. اور پھر آخر میں بات ہوئی انہ کان منصورا، بے شک وہ وارث یا پھر وہ مقتول ہے مدد کیا ہوا. یعنی گورنمنٹ مقتول کے وارثین کو سپورٹ کرے گی اور قاتل کو سزا دے گی تاکہ ظلم ختم ہو. ویسے ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیے تو لوگ قتل کر دیتے ہیں اور پھر وہ کیس چلتا رہتا ہے، قاتل کو کوئی سزا نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ قتل عام ہوتا جا رہا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.